بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکن نگر کی معزز عوام، بزرگان قوم اور ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے احمد نگر میں انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ شہ نشین پر تشریف فرما جناب شفیع اللہ قاضی صاحب، کوآرڈینیٹر مغربی مہاراشٹرا ڈاکٹر پرویز اشرفی صاحب، ضلع کوآرڈینیٹر انظر خان صاحب، یوتھ پریزیڈنٹ پربھاگ نمبر 4 کے امیدوار محترم جناب صمد خان صاحب، محترمہ شہناز خالد شیخ صاحبہ، محترمہ سلمہ ذاکر شیخ صاحبہ، جناب شہباز حاجی سید، پربھاگ 10 کے امیدوار شائستہ تنویر پٹھان صاحبہ، جناب خورشید صادق سید صاحب، مفتی الطاف صاحب، حاجی جاوید صاحب، امیر خان، ثناء اللہ صاحب، ندیم تمولی صاحب، جناب شم شیخ صاحب، جناب عمران شیخ، جناب عمران سید، جناب سمیر شیخ، جناب خالد شیخ، جناب سفیان شیخ، جناب واحد ہنڈیکری، جناب عارف سید، جناب تنویر پٹھان اور جناب سعید صادق صاحب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پونا سے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا بھی نام ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ان کی ویڈیو بنا کر پونا کے ووٹرز اور رائے دہندگان کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکے۔ پونا کے پربھاگ نمبر 6 کے یرواڈا کے امیدوار جناب شیلندر بھونسلے صاحب، نیلوفر شیخ صاحب، توصیف قریشی، کونڈوا پربھاگ نمبر 19 کے محترمہ اسما خان صاحب، نور اللہ شیخ صاحب، جناب مبین خان، پربھاگ نمبر 2 کے عمران بھائی شیخ۔ میں پونے کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پربھاگ نمبر 6، پربھاگ نمبر 19 اور پربھاگ نمبر 2 کے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں بذات خود نہیں آ سکا، آپ سے اپیل کرنے کے لیے ووٹ کی اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ کولہاپور کے پربھاگ نمبر 12 کے ہمارے امیدوار ایم جے سید ہیں۔ میں کولہاپور کے پربھاگ نمبر 12 کے رائے دہندگان امیدوار اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایم جے سید صاحب کو کامیاب کریں، اور یہ واحد مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار ہے، باوجود اس کے کہ اجیت پوار کے راشٹروادی کانگریس کے لوگوں نے ایم جے سید کو ڈرا دھمکا کر اٹھا کر لے کر گئے، اس کو ڈرایا کہ اگر تم نہیں وڈرا کریں گے تو تم کو ہم فلاں کریں گے، یہ کریں گے۔ مگر میں سلام کرتا ہوں ایم جے سید کی بہادری کو کہ اس نے ان غنڈوں کے دباؤ میں آئے بغیر آج بھی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی کھڑا ہے۔ میں کولہاپور کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر ایم جے سید کو ووٹ دے کر کامیاب کرے۔ اب آ جائیے احمد نگر کے پربھاگ نمبر 4 کے میں صمد خان صاحب کی مختصر
اور بڑی اچھی تقریر کو سن رہا تھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صمد خان صاحب بول رہے کہ میں بڈھا ہو جا رہا ہوں، میں ایسا ہو جا رہا ہوں۔ صمد خان صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے سے انہوں 1 سال چھوٹے ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ابھی تو جوان ہوں، تو جب میں جوان ہوں آپ بھی جوان ہیں، تو ایسا ہے صمد صاحب، انسان اپنی سوچ سے بوڑھا ہو جاتا، اگر سوچ ینگ رہی تو ہمیشہ جوان رہتا ہوں میں۔ تو الحمدللہ اللہ آپ کو صحت سے رکھے، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے حاجی صاحب اور محترمہ شہناز خالد شیخ اور محترمہ سلمہ ذاکر شیخ کے یہ تمام لوگ نہ صرف آپ کے ساتھ رہیں گے، جیسا آپ نے کہا آپ کے بازو رہیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی پربھاگ نمبر 4 میں جو عوام کی تکالیف ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ان تکالیف کو دور بھی کریں گے۔ اور ہمارے بھائی نے تقریر میں کہا کہ وہ بڑا فیصلہ لے کر مجلس اتحاد المسلمین میں آئے ہیں، میں ان کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو میری بھی ضرورت پڑی تو میں بھی ہندوستان کے اگر کسی کونے میں رہا تو جلد سے جلد احمد نگر کو اور آپ کے پربھاگ نگر 4 میں پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور حاجی صاحب نے کہا کہ وہ 250-300 بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑا اور نیک کام ہے۔ اگر ہم مسلمان غریب بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیں گے، اس سے بڑا کام ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو تعلیم یافتہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ خود طاقتور بن جائیں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جلسہ ختم کر کے مجھے پربھاگ نمبر 10 میں جانا ہے، وہاں پر بھی وہاں کی عوام سے ملاقات کرنا ہے۔ وہاں جلسے کا پرمیشن نہیں ملا تو کم سے کم میں جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے ان سے میں گزارش کروں گا کہ پربھاگ نگر 10 سے محترمہ شائستہ تنویر پٹھان اور جناب خورشید صادق سید صاحب کو وہ ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 تاریخ کے دن جیسا کہ صمد صاحب نے کہا، اگر آپ یہ 6 مجلس کے امیدواروں کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریں گے تو ہماری تائید کے بغیر کوئی بھی نگر میں مہاپور نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم بادشاہ گر کے موقف میں رہیں گے، جس کو چاہے اس کے سر پہ تاج رکھیں گے اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو تختے پہ لٹا دیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس بات کو سچ ثابت کریے اور اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر کریے۔ یاد رکھیے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ صمد خان اور ان کے 3 ساتھیوں کی طرح کوئی بہادر اور بے باک کارپوریٹر منتخب نہ ہو جائے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے ایسے لوگوں کو کامیاب کروایا جائے جو ان کی غلامی کر سکیں۔ صمد خان اور ان کے 3 ساتھی کامیاب ہوں گے، اس پربھاگ سے 4 امیدوار مجلس کے منتخب ہوں گے تو ظالموں کو شکست ہوگی، ان کا ظلم ختم ہوگا، اور ان کا جو غرور اور تکبر ہے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، وہ دولت کی بھی شکست ہوگی۔ تو میری پربھاگ نمبر 4 کے تمام رائے دہندگان سے خاص طور سے اپیل ہے، میں اسد الدین اویسی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ
ان کو نہ صرف بھاری اکثریت سے چاروں کو منتخب کریے، بلکہ جو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں ان تمام کی ضمانت ضبط کروا کر آپ ایک پیغام دیجئے کہ دولت کام میں نہیں آتی، خدمت خلق اور اس کا جذبہ کام میں آتا ہے۔ جو لوگ دولت کی طاقت پر راجنیتی کو گندا کر رہے، ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر 14 کی رات یہ لوگ حضرت ابلیس کے ایجنٹ بن کر نوٹ بانٹیں گے، اگر نوٹ بانٹیں گے تو آپ کا کام یہ ہے فوٹو لینا، ویڈیو بنانا، اس کو وائرل کرنا۔ اور اگر وہ زیادہ ڈرا رہے تو لے لیجئے، سمت بھائی کو پوچھئے، بیت الخلا بنائیں گے ان کے نام سے۔ جو پیسے دے رہا اس کے نام سے بیت الخلا بنے گا انشاءاللہ۔ تو آپ تیار ہیں نا بھائی؟ مگر پیسے مت لیجئے، یاد رکھیے اللہ رزاق ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آج جب دونوں درگاہ شریف کو گیا، جو محبت کا اظہار ہماری عزت دار ماں اور بہنیں کر رہی تھی، مجھے یقین ہے سمت خان صاحب کہ 99 نہیں بلکہ 100% خواتین کا ووٹ پتنگ کے نشان پر دبنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہوا۔ بہار میں الیکشن ہوا، ہم 5 سیٹ جیتے، اور الیکشن جیتنے کے بعد میں واپس گیا ان تمام 5 اسمبلی حلقے جات میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو میں کسی جگہ پر گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے پاس جا رہا تھا تو وہاں پر خواتین تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کو معلوم ہم کون ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم؟ بولے ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے مرد لوگ راجد کا کام کرتے، یعنی لالو کی پارٹی کا کام کرتے، وہ ہمارے گھر میں سب کو بلا کر بولے لینٹین کوڈ دو، مگر ہم تمام خواتین نے خاموشی سے یہ طے کر لیا، 15 خواتین نے، ہم اویسی کو پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے، اور ہم نے آپ کو ووٹ دیا۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو جو لوگ مجلس کی مخالفت بھی کر رہے، تم کر لو، تمہارے گھر کا ووٹ تو پتنگ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہونے والا ہے، دیکھو آپ ہنس رہے، ہونے والا ہے۔ مجلس جب 1962 میں جب ہمارے مرحوم قائد سالار میرت الیکشن لڑے، 62 میں ساڑیاں بانٹی گئی تھی، سوچو آپ 62 میں۔ تو ایک علاقہ ہے مکہ مسجد چار مینار کے پیچھے مہاجرین کیمپ بولتے، وہاں پر ایک مرحوم لیڈر تھے حنیف صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ حنیف صاحب کی والدہ، انہوں یہ بولے سالار کو بلا کے فکر مت کرو، ساڑیاں دے دیے، ہم وہی ساڑی پہن کے جا کے تمہار کو ووٹ دیں گے صلاح الدین اویسی۔ تو یہ کام ہوا ہے۔ تو یہ جماعت یہاں تک جو پہنچی ہے، اس میں ہمارے خواتین کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے، بہت بڑا اہم رول رہا ہے۔ ایسے ایسے خواتین ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، مگر پولنگ کے دن ایک شیرنی کی طرح وہ رول ادا کرتی ہیں مجلس کی کامیابی کے لیے۔ میں ان تمام خواتین کو سلام کرتا ہوں۔ ہمارے موجودہ ایم ایل اے چار مینار کے میر ذوالفقار علی صاحب پہلے کارپوریٹر تھے، سمت بھائی، وہ ذوالفقار صاحب کارپوریٹر کا الیکشن لڑے، اس وقت کا چیف منسٹر این ٹی راما راؤ تھے۔ این ٹی راما راؤ کی تائید میں تیلگو دیسم کے رائل سیما ایک علاقہ ہے آندھرا پردیش میں، وہاں سے بعض تیلگو دیسم کے لوگ آئے اور بم پھینکے پولنگ بوتھ کے اوپر۔
وہاں پر بم ملتا، بکیٹ میں مٹھی رہتی، بم رہتا سا، بم پھینکے۔ سالار گاڑی میں ہے میرے والد مرحوم، ایک ہماری ماں پیر پہ زخم لگا، خون نکل رہا، پولنگ بوتھ کے پاس۔ سالار بولے اٹھاؤ ان کو، پہلے دوا خانے لکھ جاؤ۔ تو اس ہماری بہادر ماں نے کہا سالار خون تو بہ رہا ہے، 2 منٹ میرے کو خالی بوتھ پہ لکھ جاؤ، میں بیلٹ پیپر تھا اس میں مہر مار کے دوا خانے کو جاتا۔ خون نکل رہا تھا پیر سے۔ ایسی ماں اور بہنوں کی قربانیوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے قربانیاں، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے یہاں تک ہم کو لے کر آئے۔ میرے بھائی آپ جانتے نہیں اتنے واقعات ہیں ہمارے خواتین کے۔ میں 2009 کا پارلیمنٹ کا الیکشن گرما میں آیا، کڑاکے کی گرمی، میرے خیال سے 40 ڈگری سے زیادہ گرمی تھی۔ ایک ضعیف میاں بیوی، مجھے یہ کاروان ٹولی چوکی کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بلائی، ایک ماں نے اپنے گھر میں بلایا، پردے میں تھے، بولے بیٹا بہت گرمی ہے، تو میرے بیٹے کے جیسا ہے۔ مجھے بلا کر پانی پلایا اور کہا کہ بیٹا یہ چھتری لے کے چل، تو تیرا دھوپ میں چلنا میرے کلیجے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب بتائیے کون یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا کوئی دولت لے کے اس طرح کی محبت پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم مرد لوگ یہ سمجھتے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری ماں اور بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں بھی اتنا جذبہ ہے۔ ہم آ کر نعرے لگاتے مگر وہ خاموشی سے دیکھتے، دعا کرتے، خوش ہوتے، اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر سمجھتے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس کو کامیاب کرنا۔ تو میں وارڈ نمبر 4 کی خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ظالم ہارے گا اور طاقتور جو انصاف کرتا ہے، سمجھتا اور مجلس اتحاد المسلمین، اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اس وارڈ میں چاروں امیدواروں کو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور اگر کوئی ہمارے دین کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو سب سے پہلے دین اسلام میں شہادت کس نے دی؟ بولو۔ سب سے پہلے شہادت دی حضرت صفیہ نے۔ حضرت صفیہ نے پہلی شہادت دی تھی۔ تو یہ دین کی تاریخ بھی ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری خواتین نے ہم کو بہادر بنایا، ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہماری ماؤں نے۔ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء 100 سال کی ہو گئی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد حسینی پرچم کو اٹھایا، اور عبداللہ ابن زبیر مکے کا جو حصہ ہے وہاں ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی۔ حجاج بن یوسف آیا، ظالم تھا، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے کم پڑ گئے، انہوں نے جا کر اپنی ضعیف ماں سے کہا کہ اماں اب کل شاید میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو ماں نے ان سے پوچھا بیٹا پہلے یہ تو بتا تو حق پر ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں اماں جان میں سچ پر ہوں۔ پھر ماں نے کہا تو فکر مت کر۔ بیٹے نے کہا کہ میں نے سنا کہ حجاج مار کر جسم سے چمڑی نکالتا ہے، تو سنو نوجوانوں یہ جو جذبہ ہم میں اور تم نے پیدا کیسے ہوا؟ حضرت اسماء نے کہا بیٹا جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے۔ حجاج نے ان کی لاش کو مکے میں لٹکا دیا، اور حجاج نے پیغام بھیجایا کہ میں حضرت اسماء سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی، انہوں نے کہا آؤ بولو اس کو، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ حجاج گیا اور کہا کہ دیکھا میں نے تیرے بیٹے کو لٹکا دیا، وہ لٹک رہا ہے 2 دن سے۔ تو ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سن حجاج میرا بیٹا لٹک رہا ہے، میرا بیٹا جھکا نہیں تیرے ظلم کے سامنے۔ تو
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسی ماؤں نے ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا کہ ہم ظالم کے آگے جھکیں گے نہیں، اس کی دولت کے آگے بکیں گے نہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہگار ہوں مگر ہم اپنے اتنے بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ لوگ جو دولت کے بلبوتے پر، ارے یہ قارون کا خزانہ ختم ہو جائے گا، جو دولت کے بلبوتے پر سمجھتا ہے طاقت ہے، ارے دولت ختم ہو جائے گی۔ اگر دولت ہی پیمانہ ہوتا تو شداد کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جنت شداد کو مت دیکھیے۔ ہمارا کام جستجو کرنا ہے، پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز ہے، اس کو مضبوط کریے۔ 15 تاریخ کو اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر ڈالیے۔ اور صحیح کہا سمد خان نے، یہ پکارتے لوگ رحمان رحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم خواتین کے بارے میں آپ سے عرض کر رہے تھے، گو یہ انتخابی جلسہ ہے مگر میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنی ماؤں کی عزت کرو، اور ماں سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے۔ شاید یہ ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹیپو نے رحمت اللہ علیہ نے شیر کا شکار کیا یا کوئی جنگ میں کامیابی ملی تو ان کے والد نے کہا کہ یہ بہادر میری وجہ سے ہے۔ تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ جب میں اس بچے کو دودھ پلاتی تھی تو میں اس کو درود شریف پڑھ کے دودھ پلاتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بہادر اور بے باک بنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی ماؤں کی خدمت کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مرد وہی ہے جو اپنی ماں اور بیوی کے درمیان میں بیلنس کرنا، سمجھے نا، بیوی بھی ہے ماں بھی ہے، دونوں بھی اہم ہیں۔ ایک ادھر جھکے پریشانی، ادھر جھکے پریشانی، تو وہ کامیاب مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو بھی عزت سے رکھے اور ماں کا بھی احترام کرتا رہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 جنوری کے دن آپ تمام کو مجلس کو ووٹ دینا ہے۔ میں ہماری بہنوں سے جو ہمارے امیدوار ہیں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بے باک ہو کر کام کریے، بے خوف ہو کر کام کریے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہر کوشش ادب کے دائرے میں اگر ہوگی تو اس میں اور زیادہ برکت ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ ہم خواہ صرف عورتوں کو ہی بولتے، بچوں کو ہی بولنا نا، مرد لوگوں کو ہی بولنا۔ تو یہ اسلام ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری کے لحاظ سے کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ کبھی بھی بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ کامیاب شادی ہے کہ بیوی اگر کچھ بول رہی تو خاموش سن لینا، باہر نکل کے تقریر کرنا میرے جیسا، سمجھے نا آپ، یہ کامیابی کا راز ہے۔ آپ سب سے بحث کر سکتے، بیوی سے نہیں کرنا، ہار جاتے۔ میں آپ کو ہماری شادی کے 30 سالہ تجربہ گھر کا راز بتا رہا ہوں۔ جانا ہے مجھے 13 تاریخ کے بعد، مگر بتا کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خوشی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ یاد رکھیے 15 تاریخ کو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ نریندر مودی کی سرکار نے اجیت پوار، شنڈے، چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، کشواہا، کمارا سوامی کے ساتھ مل کر سمویدھان کے خلاف ایک وفق قانون کو بنایا، جس کے ذریعے سے بی جے پی اور آر ایس ایس
مسجد، درگاہ، خانقاہ اور قبرستان کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے، تو یہ وہ کالے قانون کے بننے کے بعد ایک بہت بڑا الیکشن مہاراشٹرا میں ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی ووٹ کے ذریعے سے دلی کے بادشاہ کو ایک پیغام دیں گے کہ تم نے جو قانون بنایا جو سنویدھان کے خلاف ہے، آرٹیکل 14، 25 اور 26 کے خلاف ہے، تو ہم ایک بہت بڑا اتحاد کا پیغام دلی حکومت کو دے سکیں گے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جہاں پر مسجد کے اور درگاہ اور خانقاہوں اور قبرستان کی بات آتی ہے۔ یاد رکھیے، وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے، وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کس طرح کا قانون مودی نے بنایا کہ اگر کسی ہندو دھرمستان کی جائیداد پر کوئی قبضہ کرتا ہے تو لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہاں پر قانون بنا دیا گیا کہ اگر کوئی جس زمین یا جس جائیداد کا مالک اللہ ہے اس پر اگر کوئی قابض ہوگا، 12 سال سے قابض ہوگا، تو لیمیٹیشن ایکٹ اس پر نہیں اپلائی ہوگا۔ آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ جرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ وہاں پر اپلائی نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا، یعنی کوئی قابض رہے گا تو مالک بن جائے گا کیا وہ؟ تو اس طرح کا قانون بنایا گیا۔ دوسری بات، میں ایک بیان دیا تھا کہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد انشاءاللہ ایک حجاب پہننے والی محترمہ یا لڑکی اس دیش کی پردھان منتری بنے گی۔ اس پہ آسام کے مکھیہ منتری انشاءاللہ، اس کے آسام کے مکھیہ منتری بول رہے نہیں بن سکتی۔ ارے کیسا نہیں بن سکتی؟ بھارت کا جو سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، پاکستان کے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی سمودائے کا یعنی مسلمان ہی بن سکتا۔ ہم نے جو سنویدھان بنایا اپنے لیے، جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، انہوں نے کہا کوئی بھی بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ بھارت کا ناگرک ہو، 25 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ آپ کا یہ بولنا آپ سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں۔ مگر آپ بتائیے آخر کیا نفرت ہے تم کو؟ کیا نفرت ہے تم کو؟ بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کی دیواریں ختم ہوگی، محبت عام ہوگا، اور یہ بار بار مسلم باہول علاقوں میں جا کر بولنا یا بنگلہ دیشی ہے، جنم پتر مت دو، فلاں مت دو، اب تو حد ہو گئی۔ اتر پردیش کے بابا سب کو پیچھے چھوڑ دیے۔ انہوں اپنی پولیس کو بولے کہ ایک علاقے میں جاؤ، وہاں پر چیکنگ کرو، تو وہاں کے ڈی وائی ایس پی صاحب، اے سی پی صاحب نے یہ کہا، ایک 70 سال کے بوڑھے کو بلا کر کہا تم بنگلہ دیشی؟ وہ بولا میں اراریا بہار کا ہوں، 22 سال سے اس جگہ پر رہ رہا ہوں۔ تو اے سی پی صاحب بولے نہیں تو بنگلہ دیشی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہوں۔ بولے نہیں تو پلٹ تیری پیٹھ دکھا۔ بیچارہ غریب حضرت پولیس کو دیکھ کے ڈر گیا، انہیں بولے اماں شیطان آ گیا، انہیں پیٹھ پلٹا دیا۔ تو انہوں کیا کرے، ان کا فون نکالے، ایسا فون نکال کے اس کی پیٹھ پہ ایسا رکھ دیے، دیکھ فون بول رہا تو بنگلہ دیشی ہے۔ وہ بیچارہ غریب پریشان۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اب فون رکھ کے دیکھ رہے، کاش یہ بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ، بھارت کے وہ کروڑوں لوگ جو غریب ہیں، ان کے پیٹ پر رکھ کر یہ کوئی فون بولتا کہ پیٹ میں کتنے مرتبہ کھانا کھایا، کتنا بھوکا ہے وہ۔ ارے تم فون کے ذریعے سے نفرت کی مثالیں پیش کر رہے ہو۔ یاد رکھو تمہارا نفرت تم کو ہی ایک دن انشاءاللہ تعالی کمزور کر کے رکھ دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، سمد خان صاحب بول دیے، زیادہ نہیں بولنا، میں دیکھ لیتا ہوں، اب آپ دیکھ لو ان لوگوں کو، ورنہ میں زیادہ بولنے والا تھا مگر نہیں بولتا میں۔
اب انہوں دیکھ لو، اب ان کو دیکھنا بھی کیا ہے، انہیں خود بول رہا میرے کو ایک نہیں ملا کھڑا کرنے کو. تو خیر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کامیابی کے بعد میں ضرور یہاں پر آؤں گا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے مجلس کے 6 کینڈیڈیٹ کو کامیاب کیا. کہ آپ پورے مل کر پربھاگ 4 سے مجلس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں لوگ گلی کوچوں میں کھڑے ہیں، ڈرون کا پرمیشن نہیں ملا، کوئی بات نہیں، آپ جس چھت پر بیٹھے ہوئے وہاں سے فون لے کے ڈالو سوشل میڈیا پہ. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ 15 تاریخ کے دن مجلس کو ووٹ دے کر کامیاب کریے. اپنا سیل فون کی لائٹ کھولو، جلدی سیل فون کی لائٹ کھولو، پورے سیل فون کی لائٹ کھولو، چھت والے بھی کھولو لائٹ، پورے لائٹ کھولو بھائی، لائٹ کھولو، یہاں بھی لائٹ کھولو. دیکھو یہ ہمارا اتحاد ہے. جہاں جہاں آواز جاری، لائٹ کھولو آپ سیل فون کی. تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.